آج کی تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور افغانستان کی جنگ میں شدت آ چکی ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کے جنگی طیارے JF-17 تھنڈر افغانستان میں داخل ہو گئے ہیں۔ پاکستانی طیاروں کی سرجیکل اسٹرائیک افغانستان میں تباہی مچا دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، افغانستان اور پاکستان اس وقت جنگی شدت میں ہے اور جنگ پورے عروج پر ہے۔ جنگ اس وقت بارڈر پر پھیل چکی ہے۔ پاکستان کی ایئر فورس کو بڑا حکم جاری کرنے کا عمل شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کے خطرناک ترین JF-17 جنگی طیارے بارڈر پر مشقیں کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ پاکستانی طیاروں کی سرجیکل اسٹرائیک افغانستان میں تباہی مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور افغانستان اس وقت پوری شدت سے آمنے سامنے ہیں۔ افغانستان سے متصل سرحدی شہر چمن میں گولے گرنے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور 17 کے قریب زخمی کر دیے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے ISPR کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے عام آبادی پر بلا اشتعال اور بلا امتیاز بھاری اسلحہ بشمول آرٹلری اور مارٹر گولے فائر کیے گئے۔ ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیے گئے ہیں، اس کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چمن میں عام آبادی پر بلا اشتعال اور بلا امتیاز بھاری اسلحہ بشمول آرٹلری اور مارٹر گولے فائر کیے گئے ہیں۔ ISPR کا مزید کہنا ہے کہ پاکستانی سرحدی فورسز نے عام شہری آبادیوں کا خیال رکھتے ہوئے اس جارحیت کا مؤثر جواب دیا ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے فائرنگ کا الزام افغان سیکیورٹی فورسز پر لگایا گیا، تاہم رابطوں میں مشکلات کے باعث افغان حکام کا اس سلسلے میں موقف نہیں لیا جا سکا۔ چمن شہر سے موصول ہونے والی ویڈیوز کے مطابق شہر کے قریب بارڈر روڈ پر ایک گولہ گرنے سے گرد و غبار اٹھ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چمن سے تعلق رکھنے خطرناک ترین جنگی حکمت عملی سامنے آئی ہے۔ ISPR کے مطابق پاکستانی حکام نے کابل میں اس سلسلے میں افغان حکام سے رابطہ کیا اور اس کی سنگینی اور اس کو آگاہ کرتے ہوئے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چمن میں سرحد پار سے فائرنگ اور راکٹ باری پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے پاکستانی شہریوں پر حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت کو متاثرہ شہریوں کی بھرپور معاونت و مدد کرنے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے متعلق تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو نے سرحدی شہر چمن میں سرحد پار سے فائرنگ اور راکٹ باری پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ فائرنگ کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکت و زخمی ہونے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ وفاقی حکومت سفارتی سطح پر اس مسئلے کے فوری اور مؤثر حل کو یقینی بنائے گی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ کی چمن کو متاثرہ شہریوں کو بھرپور معاونت کی فراہمی کی ہدایات کرنے کے علاوہ سیکرٹری صحت کو کوئٹہ کے اسپتالوں میں ایمرجنسی کے نفاذ اور زخمیوں کو فوری طور پر کوئٹہ منتقل کرنے کی بھی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس پر پوری شدت سے آمنے سامنے آئے کھڑے ہیں۔ افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کا پاکستان سے متعلق اہم بیان سامنے آ چکا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمسایہ ملک ہونے کے ناطے پاکستان میں عدم تحفظ نہیں چاہتے۔ نائب وزیر اعظم افغانستان مولوی عبدالکبیر سے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی نے ملاقات کی، جس میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبدالرحمان نظامانی بھی موجود تھے۔ ملاقات میں افغان نائب وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں جنگ اور عدم تحفظ کی صورتحال نہیں چاہتے۔
بلکہ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ پاکستان افغانستان باہمی تجارت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان تاجروں کو کاروباری تعلقات بڑھانے کے لیے سہولیات دے، پاکستانی جیلوں میں موجود افغان شہریوں کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پاکستان سمیت کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گا۔ افغان سرزمین پڑوسیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سلامتی کو اپنے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ مسلمان ہمسایہ ہونے کے ناطے پاکستان میں عدم تحفظ نہیں چاہتے۔ ملاقات میں پاکستانی نمائندہ یاسر درانی نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ہم یہ تعلقات مضبوط بنانے کے خواہاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان دوسری مرتبہ بنے پاکستان نے ہمارا بہت بڑا ساتھ دیا تھا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان اس وقت پوری شدت سے آمنے سامنے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ان دنوں بیانات کی حد تک کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بڑھتے ہوئے حملے ہیں۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغان طالبان کے مسلح تنظیم کو اپنی سرزمین پاکستان یا کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیں گے، جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان کا اپنا اندرونی مسئلہ ہے۔ پاکستان میں تشدد کے بڑھتے واقعات کے بعد چند روز پہلے کور کمانڈر کانفرنس میں اس بارے میں غور کیا گیا اور اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس میں قرار دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملک میں اپنی سرزمین کسی گروہ کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت بالکل نہیں دے گا۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ اور سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے اس بیان کو افغانستان میں اشتعال انگیز بیان قرار دیا گیا تھا۔ اس بارے میں افغانستان کے وزارت دفاع کی جانب سے بیان جاری کیا گیا تھا کہ افغانستان اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ تاہم ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان پاکستان سمیت اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھے ہمسائے کے طور پر بہتر تعلقات چاہتی ہے، ان کے تمام وسائل و ذرائع پر یقین رکھتی ہے جو اس حد تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ امارت اسلامیہ اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔